بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام ناظرین کو حصے کے شمع کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم کافی عرصے سے 72 نیوز پر مختلف جو ویلفیئر کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ پروگرامز کر رہے ہیں, لیکن آج کا ہمارا پروگرام خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم ضلع منڈی بہاولدین میں اور پورے پاکستان میں تعلیمی حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ ضروری ہیں تاکہ تعلیمی شعبے میں انقلاب آئے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکے. چونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ یکساں نہیں ہے. تعلیمی نظام بھی جو ہے وہ امیر اور غریب میں ایک فرق جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں تاکہ اس میں بھی بہتری جو ہے وہ لائی جا سکے. آج ہمارے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ جناب ہیں ڈاکٹر ظفر قادر صاحب جو کہ کافی عرصے سے تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ کام کب شروع کیا اور ان کی کیا اچیومنٹ ہے آج تک. اور دوسرے مہمان ہمارے ہیں جناب محمد زیغم مغیرہ صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ بھی غزالی گروپس آف اسکولز اینڈ کالج کو رن کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا بھی اس شعبے سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب ناصر عباس طارڑ صاحب. ابھی نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے, لیکن پروگرام کے دوران وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور وہ بھی ہماری معاونت کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں تعلیمی شعبے کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دینی چاہیے. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا اور گفتگو کا آغاز جو ہے وہ جناب ڈاکٹر ظفر قادر صاحب سے کروں گا. ڈاکٹر ظفر قادر صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے وقت نکالا. سر, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بلوچستان میں جب پہلی دفعہ اپنی سروس شروع کی وہاں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں اور اس کے بعد آپ کو اچانک اس فیلڈ کی طرف آنے کی جو وجوہات ہیں اس کے بارے میں تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ یہ سارا سفر جو آپ نے طے کیا ہے اس کی کیا وجوہات تھی. جی گونر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے ٹاپک پہ ایک پروگرام ترتیب دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جہاں تک میرا مشاہدہ ہے, مجھے زیادہ نہیں کہہ سکتا بٹ تقریباً 50 ملکوں میں اتفاق ہوا ہے گھومنے پھرنے کا. تو پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں کام بھی کیا اور گیا بھی ہوں. جو مجھے مشکل نظر آئی خاص طور پہ محرومیت, بلوچستان میں تھی. اور محرومیت اس لحاظ سے نہیں کہ وہاں پہ وسائل کی کمی ہے یا مسائل زیادہ ہیں وہاں پہ یا لوگوں کا کوئی ایشو ہے. وہاں بنیادی ضرورتیں ہی دستیاب نہیں ہیں جن میں تعلیم نمبر 1 ہے. پاکستان میں جب پہلی بار ڈپٹی منسٹر پوسٹ ہوا 1989 میں کولو شاید آپ لوگوں کے نام نہ سنا ہو کافی لوگ دوستوں نے. سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کا آج بھی. اس ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں 1 انچ گریجویٹس تھے. پورے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ کولو میں. تو وہاں پہ سب سے زیادہ مجھے مشکل پیش ہوئی کہ یہ لوگ اس قدر بیکورڈ ہیں تو ان کو کیسے ہیلپ کی جائے, ان کے لیے کیا ایسا پروجیکٹ ڈیزائن کریں, ڈیولپ کریں کہ جیسے ان کی نسلیں آئندہ کے لیے بہتر ہو جائیں. مجھے کافی غور و خوض کے بعد, تجربے کے بعد اور جو میں نے ڈسکشن کی اپنے جو سیاسی اکابرین تھے بلوچستان کے,
جناب چیف منسٹر تھے اس وقت نواب اکبر خان بھٹی، ان سے ڈسکس ہوا، علاقے کے ایم پی ایز ایم این ایز ان سے ڈسکشن ہوئی، تو طے یہ پایا کہ سب سے پہلے تعلیم کو سدھارا جائے اس ڈسٹرکٹ کی. اور میں بابانگ دول کہوں گا کہ یہ نواب بھٹی صاحب کی شدید خواہش تھی کہ آپ سب سے پہلا کام اسکول کا کریں کولو میں، اگر اور کچھ نہیں کرنا تو اس لیے ہم نے پہلا قدم اسکول کا اٹھایا. اور وہاں پہ جب ریسیپٹیو موڈ نہ ہو کمیونٹی کا تو مشکل ہوتا ہے سنبھالنا کسی پروجیکٹ کو لے کے چلنا. تو وہاں پہ اس قدر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے خیالات تھے کہ آپ اگر جو چیز بات کر رہے ہیں اسکول کی، انگریزی تعلیم کی اور پنجاب کے اسٹائل کی ایجوکیشن کوئی یا اچھے نظام کی بات کر رہے ہیں، تو آپ شاید ہمیں جو بلوچوں کی روایت ہیں اس سے ہمیں دور لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے. کافی باتیں ہوئی لیکن مشکل سے میں نے ان کو راضی کیا اس کام پہ لانے کے لیے. اور سب سے پہلے میں نے ایز اے رول ماڈل اپنا بیٹا اور بیٹی داخل کیا اسکول میں سب سے پہلے ایز ڈپٹی کمشنر. باقی لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو لاؤ اور مل کے پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو خدا کا شکر ہے کہ چل پڑا. پہلے سال میں مشکل ہے 28-30 بچے تھے، 30 پہ ہم نے اسکول چلا دیا. ابھی الحمدللہ اسی اسکول کے بچے جو تحصیل ہوئے ہیں انہوں نے میٹرک کے وہاں سے باہر جا کے پھر بیچلر کیا، ماسٹر کیا. ان میں سے 30 بچوں نے کولو ڈسٹرکٹ میں پرائیویٹ اسکول کھولے ہوئے ہیں. دیٹ از اے ہیوج سکسیس. ایک شمع کے جلنے سے 30 شمع اور جل گئی 30 سالوں میں. اب ہر شمع مزید شمع جلاتی چلی جا رہی ہے. تو ایک ان اینڈنگ چین ریئیکشن سٹارٹ ہو گیا اس ڈسٹرکٹ میں. اور جو ڈسٹرکٹ بالکل ہی پسماندہ تھا، جب بمشکل 10-12 گریجویٹ تھے پورے ڈسٹرکٹ میں، اب اس ڈسٹرکٹ میں 10 سے زیادہ بچے CSS کر چکے ہیں اسکول سے نکلے ہوئے، اس ایک ڈسٹرکٹ میں سے، اس کے اسکول سے نکلے ہوئے. اتنے ہی لوگ آرمی اور ایئر فورس جو کمیشن لے چکے ہیں، اور ڈاکٹر انجینئر پر انگنت ہے ماشاء اللہ. اب اس کو دیکھا دیکھی جہاں میری پوسٹنگ ہوتی گئی ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، وہاں میں اسکول کھولتا گیا، اپنے بچے وہاں داخل کرتا گیا، لوگوں سے کہا جا پڑھاتے ہیں. تو اس طرح کر کے ہم نے ایک سسٹم بنایا. اور اس میں ہم نے ایک نئی بات یہ کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار یہ ماڈل ڈیولپ کیا تھا کہ جو بھی اسکول اس قسم کا ہوگا رفائی کام جو سول سروس والے لوگ کرتے ہیں، ایک اونرشپ دے دی ہم نے سول سروس کو اس پورے کام کی، کہ جو بھی ڈپٹی کمشنر اس ضلع میں آئے گا وہ اس پروجیکٹ کو اون کرے گا. ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ڈیولپ کیا جس میں 3 پارٹیاں اس کو مینیج کرتی ہیں اسکول کے آپریشن کو. ایک گورنمنٹ، ایک تعلیم فاؤنڈیشن جن کا اسکول ہے جو اسکول چلا رہے ہیں، تیسرے پیرنٹس کمیونٹی. اب تینوں کی جو کمیٹی کا چیئرمین DC ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر. تو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، آپریشن مینجمنٹ تعلیم فاؤنڈیشن کرتی ہے، پالیسی سپورٹ گورنمنٹ دیتی ہے، اور جو ڈیمانڈ پبلک کی ہوتی ہے کوالٹی کی، فیسوں کی، وہ پیرنٹس کمیٹی سپورٹ کرتی ہے. یہ جب اونرشپ گورنمنٹ کی بھی ہو، کمیونٹی کی بھی ہو، اور ہمارا بھی پالیسی ساتھ ساتھ چل رہی ہو، ہماری پالیسیز ہو، ہمارا کریکلم ہو، ہمارا کانٹینٹ ہو، ہائرنگ و فائرنگ ہمارے پاس ہے، اسٹاف کی پالیسی ہم دیتے ہیں، دیٹ میکس اے بیوٹیفل کمبینیشن. یقین جانے یہ جو ہم نے PPP ماڈل ڈیولپ کیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا 1989 میں، یہی ماڈل بعد میں پک کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے. آج دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے یہ سسٹم لانچ کر دیا ہے جو بیسیکلی اس کی بنیاد تعلیم فاؤنڈیشن ڈالی تھی PPP ماڈل کی کولو میں. وہ ماڈل آج دنیا بھر میں آپ کو نظر آتا ہے PPP کا. اب جہاں تک بات ہے کہ اس نظام کو ایک حد تک تو آپ کر سکتے ہیں، جہاں تک ہم نے اپنی کوشش کی ہے، 8 اضلاع میں ہم نے انٹروین کیا بلوچستان میں، ان 8 علاقوں میں الحمدللہ بہت سوشل چینج دیکھنے میں آئی ہے. اب ان 8 اضلاع میں، ان 8 اسکولوں سے اس وقت 1000 سے زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز مارکیٹ میں آ چکے ہیں، بلوچستان کے اندر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 100 کے قریب بچوں نے CSS اور کمیشن ان دی آرمی، نیوی، ایئر فورس وہ کر کے آلریڈی مارکیٹ میں ہیں، اور بڑی اسٹرانگ الومنائی تعلیم فاؤنڈیشن کی. لیکن یہ ایک لمیٹڈ کام تھا. 8 اسکولوں نے اگر اتنا کچھ امپیکٹ دے دیا، اگر یہ اسکول 800 ہوں یا 8000 ہوں، آپ سوچیں کیا امپیکٹ ہوگا معاشرے میں. ٹھیک ہے نا. اس میں ہماری توجہ کس بات پہ تھی؟ پہلی بات نصاب، دوسرا طرز تعلیم،
تیسرا اساتذہ کی تربیت اور بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ. ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا اور 1999 سے ہم نے قرآن پاک کو بطور سبجیکٹ متعارف کرایا ہر کلاس میں، لازمی سبجیکٹ کے طور پہ، جس کو پاس کرنا حالانکہ لازمی تھا. اور ہم نے اس کے لیے بچوں کو منع کیا سختی سے کہ کوئی بچہ شام کو کسی مولوی صاحب کے سے قرآن پاک نہیں پڑھے گا، بلکہ اسکول میں ہم ہی پڑھائیں گے. اسکول میں ہمارے جو ایم اے عربک ٹیچرز ہوں گے وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے اسکول میں، چاہے ناظرہ ہو چاہے ترجمہ ہو، ٹھیک ہے نا، تاکہ بچوں کو فوکس علم ہو، علم اسلام کا اور اسلامیات کا. ٹھیک ہے، وہ ایک تجربہ تھا، مشکل شروع میں ہمیں مزاحمت ہوئی اپنے مذہبی دوستوں سے، لیکن الٹیمیٹلی لوگوں نے مان لیا کہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اگر ایک پنجاب یونیورسٹی کی بچی پڑھی ہوئی ایم اے عربک کر کے آتی ہے اور وہ عربی زبان کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہے، قرآن پاک کو سمجھاتی ہے، ترجمہ تو ہو جاتا ہمارے لیے مفید ہے. اور لوگوں نے پھر اس کو اپریشیٹ کیا، مولوی صاحبان نے بھی. دوسرا مشکل ہمیں یہ تھی کہ ہم نے انگلش کو رکھا تھا ایز پرائمری میڈیم آف کریکلم. اس میں بھی لوگوں کے اعتراض تھا شروع میں کہ یہ تو کوئی ہمارا وہ کیا کہتے ہیں استحصال کرنے کا پروگرام ہے، ہمیں باہر کا سلیبس ہمارے اوپر ٹھونسا جا رہا ہے، کیوں ہمیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ پڑھ کے. لیکن سر سید احمد صاحب نے کہا جی آپ جب تک مغربی افکار کو جانیں گے نہیں، ان کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے، آپ ان کو کاؤنٹر کیسے کریں گے، ان سے بات دلیل سے بات کیسے کریں گے، ان کے علم سے کیسے مستفید ہوں گے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ساری وہاں پڑی ہوئی ہے، تو آپ کیسے وہاں تک ایکسیس کریں گے نالج کو. وہ سمجھ کے ہم نے پھر تجربہ کیا جو الحمدللہ کامیاب رہا. تو اس وجہ سے پھر تیسری بات ہم نے یہ کی کہ ٹیکنالوجی کو ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑا. جب پاکستان میں پہلی بار کمپیوٹر آیا 1991 میں، مجھے یاد ہے میں ڈپٹی کمشنر ذوب تھا 431 میں، اور اس وقت دو اسکول تھے ہمارے پاس، کولو اور ذوب کے. 91 میں پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تو سب سے پہلے میں نے ان دو اسکولوں میں کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کی. 15 کمپیوٹر ذوب میں اور کولو اسکول میں. جس زمانے میں فیڈرل وزارت تعلیم میں کمپیوٹر کا وجود نہیں تھا، فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں نے کولو اور ذوب میں کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کرائی 1991 میں. الحمدللہ آج بھی چل رہی ہیں. اور سب سے پہلے ٹریننگ ہم نے خود لی، اپرینٹس ہیڈس کی ٹریننگ دلائی، اسکول اسٹاف کو ٹریننگ دلائی، پھر بچوں کو لے کے چلے. اب الحمدللہ ٹیکنالوجی کے ساتھ دوستی بہت پرانی ہے تعلیم فاؤنڈیشن کی. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج جو آپ آن لائن ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے انیبلمنٹ دیکھ رہے ہیں، یونیورسٹی لیول پہ تو کافی جگہوں پہ کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی دنیا بھر میں. پچھلے 10-12 سال سے یونیورسٹی آن لائن ہو رہی تھی اور آن لائن ٹیچنگ بھی ہو رہی تھی. لیکن K-12 سیگمنٹ میں، یعنی کہ کنڈر گارٹن سے 12ویں تک کا جو سیگمنٹ ہے اسکول لیول کا، اس میں تعلیم فاؤنڈیشن نے انیشیٹو لیا. سب سے پہلے پاکستان میں ای لرننگ اسکول لیول میں لے کر آئی 2015 میں. ہم نے 2012-13 میں ڈیولپ کیا ماڈل، 30 سال میں مشہور کیا، 15 میں ڈپلائی کیا، ٹیسٹ کیا، اور اس وقت 2015 سے ہمارے سارے اسکولوں میں میٹرک کلاسز انگلش، سائنس اور میتھ کراچی اسلام آباد سے پڑھائی جا رہی ہے. ٹیچر جہاں ہوتے ہیں پڑھائی وہاں پہ ہوتی ہے، اور ایگزام بھی آن لائن اور تھرو کمپیوٹر بیسڈ سسٹم پہ ہوتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ آن لائن ٹیسٹنگ. یہ ہم 6 سال کر رہے ہیں. ماشاء اللہ اب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، نئی کمپنیاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، نئے سولوشن مارکیٹ میں آ گئے ہیں، نئی چیزیں بن گئی ہیں. اس میں سب سے زیادہ اہمیت میں سمجھتا ہوں اس آن لائن ایجوکیشن، جو کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ماشاء اللہ چل رہی ہے، اور اس سے ایکسیس بڑھ گئی ہے بچوں کی ایجوکیشن تک، اور کوالٹی بھی جہاں پہ اگر کانٹینٹ امپروو ہوا ہے وہاں کوالٹی امپروو ہوئی ہے، جہاں کانٹینٹ امپروو نہیں ہوا وہاں کوالٹی ویسی کی ویسی ہے. ہمارا جو ٹریڈیشنل موڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے پاکستان کا، وہ کافی فرسودہ ہے، مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے. ہم نے سسٹم میں چلائے اسکول پہلے اپنے، ٹپیکل ٹریڈیشنل ٹیچر آ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، چلا جا رہا ہے لیکچر دے کے. ہم نے جب دیکھا کہ وہ جو کتاب میں کانٹینٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک کتاب کے اندر 12 سبجیکٹ ہیں، 12 چیپٹر ہیں،
ہر چیپٹر میں 2 صفحے کا کانٹینٹ ہے، 6 سوال ہیں. آپ نے 2 صفحے پڑھ لیے، 6 سوال رٹا لگا لیے تو آپ امتحان میں چیمپئن ہیں، آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں، آپ 90% مارکس ہیں. بٹ دیٹس ناٹ واٹ نیڈڈ. اس میں علم آپ کو نہیں آتا، آپ ریپروڈیوس کر دیتے ہیں اس علم کو، اس نالج کو، اس کے بعد بھول جاتے ہیں گھنٹے بعد امتحان کے بعد. آپ کو نہیں پتا میں نے کیا لکھا تھا. اس میں کانسیپٹ کا تعلق نہیں تھا. ہم نے کانسیپچل لرننگ کے اندر انٹیگریٹ کی ہے، اور ہم نے کیا یہ کہ جو نیشنل کریکلم ہے اس کو سامنے رکھ کے باقی جو دیگر کریکلم کی بکس پاکستان میں پڑھائی جاتی ہیں کسی بھی اسکول سسٹم میں، ان کا کانٹینٹ اکٹھا کیا، ٹاپک وائز کانٹینٹ کا سپر سیٹ آف ڈاٹا بنا کے اس ڈاٹا کو ہم نے ویڈیو میں کنورٹ کیا، پاور پوائنٹس میں کنورٹ کیا، اور پورا ایک کانسیپچل کانٹینٹ ڈیولپ کر دیا اس کا، ویڈیو بیس بھی اور پاور پوائنٹ بیس بھی. اور اس کانٹینٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، تاکہ اس کے اندر سے وہ کوشچن آنسرس ڈھونڈے اور سامنے لائے بچوں کے. تو اے آئی بیس جب آن لائن ٹیسٹنگ کے ساتھ ہوگی تو ایک فلو بن گیا تھاٹس کا. اب بچے نے جو اگر پڑھنا نہیں ہے بلکہ دیکھنا ہے اور سننا ہے، اور دیکھنے سننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے کانٹینٹ کے ساتھ. اگر اسکول میں انٹریکٹیو وائٹ بورڈز ہیں تو اس انٹریکٹیو وائٹ بورڈ پہ ایکٹیو انسپائر سافٹ ویئر ہے، وہاں جا کے بچہ جیسے اینڈرائڈ فون پہ بچہ کھیلتا ہے ویڈیو کے ساتھ، ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے، زوم اینڈ زوم آؤٹ، وہی کام وہ کرتا ہے بڑے بورڈ کے ساتھ اگر انٹریکٹیو وائٹ بورڈ ہے. تو خالی ملٹی میڈیا ہے، پلین شیٹ ہے تو جا کے صرف سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے. بٹ اس میں ریکارڈ بھی ہو رہا تھا لیکچر، اس میں لائیو کلاسز بھی ہیں، ریکارڈیڈ کلاسز بھی ہیں، انٹریکٹیو بھی ہیں، ویڈیوز ود وائس اوور ہیں، ویڈیو وداؤٹ وائس اوور ہیں. ٹیچر اچھا مل جائے تو وائس اوور اپنا کرا دے گا، ٹھیک ہے نا. انگلش میڈیم میں، اردو میڈیم میں، دونوں میں آپشن اویلیبل ہیں. آپ کی یہ تعلیم فاؤنڈیشن ہے، اس کے زیر نگرانی کتنے اسکول جو ہیں وہ اب چل رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے اسکول بیسیکلی بلوچستان میں واقع ہیں. بلوچستان کے بھی صرف قبائلی علاقوں میں، مائنڈ یو میں کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا، صرف قبائلی علاقوں میں لائک اولو ایجنسی ہے، زوب ایجنسی ہے، قلعہ سیف ایجنسی ہے، مسلم باغ ہے، دورہ لائی ہے، پشین ہے، مشتوم ہے اور ڈیرہ بگٹی ہے. یہ اضلاع ہیں جہاں میں اسکول چل رہے ہیں مائنڈ یو. ان میں سے بہت سے آپ کے نام سنے ہوں گے آج تک. ابھی جو ہم نے سولوشن ڈیولپ کیا ان بلوچستان کے اضلاع میں بیٹھ کے، اس سولوشن کو بھی ہم ڈپلائی کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں. ہم نے اسلام آباد میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول ہیں، اسلام آباد ماڈل اسکول کی چین ہے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے. ہم نے ان کے گورنمنٹ کے 9 اسکولوں میں ڈپلائی کیا تعلیم فاؤنڈیشن کا ای اسکول سولوشن، جو کہ انفیکٹیو لرننگ، کانسیپچل لرننگ ہے. اب اللہ کے فضل سے باقی تمام اسکولوں میں 411 اسکول ہیں اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ کے، ان سب میں گریجولی انشاءاللہ ہم اپنا سسٹم لے کے جا رہے ہیں. دیٹ مین کہ جو سسٹم ڈیولپ ہوا کولو میں، زوب میں، کہیں پہ بھی، وہ اسلام آباد میں ہی اتنا ہی یوزفل ہے جتنا پہ وہاں پہ تھا، بلکہ جو اسلام آباد کا ٹریڈیشنل اسکولنگ سسٹم ہے اس سے کہیں بہتر ہے. اس لیے گورنمنٹ کے اسکول ہمارے سسٹم پہ آہستہ آہستہ روشناس ہو رہے ہیں. اسی طرح اب پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بات چل رہی ہے، بلوچستان کے ساتھ بھی، کے پی کے ساتھ، سندھ کے ساتھ. وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کو آپ اس کے سسٹم کے ساتھ لنک کر دیں، تاکہ آپ کو جو کانٹینٹ ہے، آپ کو جو کریکلم ہے، آپ کو جو طریقہ تدریس ہے، ہم اس کو بنانے ولنگ ہیں. بات چلی ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے سرکار کا ایک اپنا پروسیس ہے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے چیزوں کو کنسیڈر کرنے کا، دیکھنے کا، اس لیے ٹائم لگ رہا ہے. تو ہمیں کچھ جلدی ہمیں بھی نہیں ہے، اگرچہ ہم اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آتے تو اب تک بہت کچھ کر چکے ہوتے، لیکن ہمارا پرائمری فوکس وہ بچے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور جن کی 10 روپے فیس بھی مہینے کی بہت مشکل ہے گورنمنٹ اسکول میں دینا. میری سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ پاکستان کا بچہ جو کہ کہیں بھی ہے، کسی بھی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہاں اسکول ہے یا نہیں ہے، ہم اس تک پہنچ جائیں تھرو انٹرنیٹ، تھرو موبائل فون، تھرو وٹ ایور گیجٹ، اس تک یہ اپنا علم پہنچائیں اور اس کی کنوینئنس کے مطابق پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. اس کانسیپٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں کافی سالوں سے، اس لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر میں داخل نہیں ابھی تک ہوئے، کہ ہمارا پرائمری فوکس ہیو ناٹس، جو بچے نہیں رکھتے استطاعت تعلیم حاصل کرنے کی، بٹ گریجولی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیں گے سرٹنلی، تاکہ ان کو بھی ہم کرنی ہے، ان سے ہم نے کافی کچھ سیکھنا ہے، ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے چلنا ہے. الٹیمیٹلی وہ بھی تو اسٹیک ہولڈر ہی ہیں نا جی ہمارے.
تو ہم ان کو بھی اون کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم وہاں بھی اپنا بڑھائیں گے ہاتھ اپنا محبت کا، پیار کا اور پارٹنرشپ کا، اور انشاءاللہ مل کے چلائیں گے. تو یہ چھوٹا سا ہمارا ایک خاکہ تھا ویژن کا. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ سے اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے، ذرا خیالات جانتے ہیں جناب محمد زیغم مغیرہ صاحب کے، کہ وہ بھی ماہر تعلیم ہے اور وہ بھی چلا رہے ہیں. ان کا بھی کافی تجربہ ہے، کیونکہ ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین اور بالخصوص حالیہ میں بڑا کامیابی سے ان کا ادارہ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، اور وہاں سے بھی کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے CFS بھی کیا ہے، PCS بھی کیا ہے، اور ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پہ بھی گیا ہے. زیغم مغیرہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیالات کے مطابق ہمیں یہ جو نظام تعلیم ہے، جو فرسودہ نظام تعلیم ہے، جو صرف مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو، تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب عبدالرؤف آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. اور دل والی بات یہ ہے، دل کی بات، کہ ڈاکٹر ظفر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ اتنی دل نشیں تھی، اتنی رواں تھی اور دل میں اترنے والی تھی کہ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ وہ کہتے جائیں اور میں سنتا چلا جاؤں. میرے لیے اس گفتگو میں لرننگ کے بہت سارے آسپیکٹس تھے. اور پھر وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے سے محبت نہیں کرتا، یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، نفسیات کی، وہ خود سے محبت کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جن خیالات کا اظہار کر رہے تھے وہ شاید میرے مجھے ایک دفعہ بلوچستان میں حاضری کا موقع ملا، کوئٹہ سٹی میں. وہاں کی یوتھ جمع تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. یہ مرشد اقبال نے بال جبریل میں کہا ہے. جس سمت میں چاہے، بڈھے بلوچ کی نصیحت نوجوانوں کو کر رہے ہیں کہ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے وہ صحرا بھی تمہارا، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو میں ڈاکٹر صاحب کی یہ جو گفتگو سن رہا تھا اور بلوچستان کے حوالے سے میرے من کے اندر جو بات تھی کہ جب پورے پاکستان کے اندر بموں کی گونج تھی، تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت بلوچستان کو مین سٹریم میں لانے کا ایک ہی رستہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے احساس محرومی کو ختم کیا جائے. اور احساس محرومی کو ختم کرنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ ان کو تعلیم اور تعلم سے جوڑا جائے. جو جہالت ہوتی ہے اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت نوبل جاب کر رہے ہیں، بہت شاندار کام ہے. میں اپنی سمجھ کے مطابق، استطاعت کے مطابق، میں نے بھی بلوچستان کی وزٹ کی، کوئٹہ کی، گوادر لسبیلا کی، ادھر ڈیرہ بوٹی، صحبت پور، اور ایسے ہی جعفر آباد کی. پھر دوسری طرف نکلے تو مستونگ گیا، ادھر قلعہ سیف اللہ گیا، چمن تک ہم نے گئے. اور ہم نے وہاں سے کوئی ایک ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ پوٹینشل ان بچوں میں کوئی کمال کا ہے. وہی بچے کہ جو زیرو، جن کا ایڈمیشن ٹیسٹ کے اندر سکور تھا، ان میں سے وہ بچے بھی نکلے کہ جب میٹرک کا رزلٹ نکلا، فضل خان ایک بچہ میرے ذہن میں آ گیا، 1072 لے کر اس نے بورڈ میں ایک نمایاں پوزیشن لے لی. ایسے ہی جو ہمارے 5th کے یا 8th کے گورنمنٹ کے ایگزامز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی بلوچستان کے یوب کے بچے، ایسے ہی ہرنائی کے اور ان علاقوں کے جو بچے تھے، موسیٰ خیل سے، لورالائی سے، انہوں نے کمال کیا. بس معاملہ تو وہی ہے کہ ان کے اندر پوٹینشل موجود ہے، لیکن کسی سسٹم کو لانے کی ضرورت ہے. ہاسٹل کے اندر ہمیں یہ سہولت تھی کہ ہم 24 آورس ان بچوں کو صرف ایجوکیشن ہی نہیں، پاکستان سے محبت بھی سکھا سکتے تھے. کیونکہ بہت بڑا ایشو تو یہ تھا کہ وہاں پر جو بچے ہیں، پچھلے دنوں ایک ڈیلیگیشن آیا بلوچستان سے، میں شاید بلوچستان پر ہی فوکس ہو گیا میری گفتگو کا. تو ایک دوست نے بڑا شاندار کام کیا.
ان کو اسلام آباد اور سیالکوٹ کو وزٹ کروایا، اور پھر جب ان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوئے کہ ہمارے ہاں تو صرف محرومیاں ہیں، اس کے فوراً بعد وہ ڈسکا بڑھیا دیہات کے اندر ان کو لے گئے، ان گاؤں کے ٹوٹے پھوٹے رستوں پر اور ان ٹوٹے پھوٹے اسکولوں میں، اور پھر ان کو بتایا کہ پنجاب یا بلوچستان ایک ہی ہے، ان میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے۔ اب جہاں تک ایجوکیشن کا معاملہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ ذہنی طور پر یونان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پورے پنجاب کے اندر 250 کے قریب ججز ابھی پیچھے پتا چلا ایک دوست کا کہ وہ مجھ سے 2 کلاسی سینئر تھے کہ وہ میجر جنرل ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی اب آرمی کے اندر بھی اور کمپٹیشن کے اندر بھی بچے جو ہیں، یہ ایک آؤٹ کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اندر بیسک پوٹینشیل تو موجود ہے، اس بیسک پوٹینشیل کو، اس را میٹیریل کو ہم کس طریقے سے ایسا بنا دیں کہ وہ پاکستان کے لیے، اور میں دوسرا لفظ بولنے لگا ہوں، امہ، نہ صرف پاکستان بلکہ امہ کے لیے وہ مفید ہو جائیں۔ اگر عبدالرؤف صاحب اس وقت یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم ایک بات پر فوکس کر دیں۔ اب ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے اندر اس وقت بہت تیزی کے ساتھ لوگ آرمی کے اندر کمیشن لے رہے ہیں، جو کبھی مارشل ایریا، جیلم، چکوال، راول پنڈی اٹک تھا، اب مجھے لگتا ہے کہ منڈی بہاؤالدین بھی اس میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل کچھ 2 بچے ملنے کے لیے آئے، دونوں بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ میجر رینک کے اوپر موجود تھے، عید کے موقع پر آئے ہوئے تھے لیو کے اوپر، کچھ بچوں سے فون پر کالز ہوئی، تو بچے اچھی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں۔ اب بچوں کو اس ایجوکیشنل سیٹ اپ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن دینی چاہیے، اسکل بیسڈ، اور دیٹس نیسیسری فرام دا ویری اسٹارٹ، جسے ہم پری ایئر 1، پری ایئر 2 اور پری ایئر 3 کہتے ہیں، اور جو سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ بچے کی زندگی کے جو پہلے 4 سال ہیں، جب وہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے، وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے آئی کیو کا جو 50% ہے وہ اس وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب چلو انداز سیٹ اپ لے کر چل رہے ہیں، لیکن ابھی جس کرائسٹ کی جوتی بھی نہیں ہے، چپل پہن کر آئے ہوئے ہیں، بچوں کے پاس ڈریس موجود نہیں تھی۔ یہ ان کی آرگنائزیشن کا کمال ہے کہ انہوں نے سب بچوں کو ڈریسز بھی دیے، بچوں کو بکس بھی لے کر دی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ بچہ آن لائن ایجوکیشن تو اس وقت لے گا نا جی جب اس کے پاس وہ آپ کہہ لیں کہ موبائل سیٹ یا اس طرح کا کوئی گیجٹ موجود ہے جس کے ذریعے وہ ریسیو کر سکے۔ چھاؤں کی بات تو ہے، بعد کی بات، پیڑ تو پہلے اگایا جائے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز ہے وہ کریکلم ہے، لیکن کریکلم سے بھی ایک چیز آگے ہے، اور وہ ہے ٹیچر۔ خواہ وہ کسی سسٹم، کسی ٹیکنالوجی کے تحت اسلام آباد سے کولو کے اندر پڑھائے، ڈیرہ بگٹی کے اندر پڑھائے، صحبت پور میں پڑھائے، جعفر آباد میں پڑھائے، یا ڈیرہ اللہ یار کے اندر پڑھائے، لیکن وہ ٹیچر امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ ہم جو لوگ یہاں پر ہیں، ہماری پشت کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیچر موجود تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سیٹ اپ، میں ڈاکٹر صاحب سے اس آپ کہہ لیں کہ پروگرام کے وساطت سے ملنا، بات بھی کرنا چاہوں گا، ملنا بھی چاہوں گا۔ میرا خواب یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ کولو ہو یا بلوچستان کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو، وہاں سے کوئی 500 لوگ اکٹھے کریں، پوٹینشیل اکٹھا کریں۔ میں شاید موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن میرے چونکہ خوابوں کی سرزمین ہے بلوچستان، زمین کا، ماحول کا بندے کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو ہم یہ جو وہاں کے 30-35 اضلاع ہیں، اس میں سے 10-10 لوگوں کو اگر اسلام آباد میں بلا کر، میں بھی ایک مزدور کے طور پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا،
ان کو اس بات کے لیے تیار کر لیں، 1 سال کی ہم انہیں ٹریننگ دے دیں جس کے اندر اسلام اور پاکستانیت بنیادی طور پر اس کا نیوکلیس ہو، اس کے گرد وہ کریکٹر بلڈنگ ہو، اور ہم وہاں پر ان لوگوں کو فوکل پرسنز بنا کر تحصیل اور یونین کونسلز میں اتار دیں کہ آپ وہاں پر بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ میرا خواب تو ہے ایجوکیشن، میں تو مزدور ہوں، ورکر ہوں، کارکن ہوں، اور یہی میرا منصب ہے اور یہی میری عزت اور خوشی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے جہاں دیدہ لوگ، ناصر عباس صاحب جیسے ورکر لوگ اگر اس میں آگے بڑھیں گے تو ہم ٹیچرز ٹریننگ پر بھی، کریکلم کے اوپر بھی، سکلز کے اوپر بھی، اور بیہیویئر سائنسز کے اوپر بھی ڈسکس کر کے ایک پورے کے پورے سسٹم کے ذریعے پورے بلوچستان کو ہم ایسا پڑھا لکھا بلوچستان بنا دیں جس کے اندر درد دل بھی موجود ہو، جس کے اندر کردار سازی بھی موجود ہو۔ میں اگر ایک چھوٹی سی بات کروں اس حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے، پولیٹیشین سے پہلے ایک جگہ کا ڈسپیوٹ ہوا کہ یہ جگہ مندر کی ہے یا مسجد کی، اور جب ڈسپیوٹ بڑھا تو انگریز جج نے یہ کہا کہ آپ اپنے اپنے ثالث لے آئیں۔ تو 3 ثالث ایک طرف سے، 3 ثالث ایک طرف سے آگے، ان سب لوگوں نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ اکیلے جو فیصلہ قسم کھا، ان کا میں نے قسم کھا لی، میں نے انگریز کا منہ نہیں دیکھنا، مولوی صاحب نے۔ تو ان کو قائل کیا گیا کہ اب آپ بھائی اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کر چلے جائیے گا، لیکن آپ اپنی تحقیق کر لیں، یہ 6 لوگ آپ کو، آپ کی رائے کو سیکنڈ کریں گے، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی ججمنٹ کے اوپر انہیں پورا اعتماد ہے۔ وہ مان گئے، اور مقررہ تاریخ کو پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی باہر موجود تھی، اور مولانا صاحب نے کہا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ جگہ مندر کی ہے، مسجد کی نہیں۔ اسی شام کو ہندوؤں کا ایک بڑا گروہ ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھا دیں جس نے آپ کو سچ بولنا اور آنیسٹی سکھائی۔ تو اگلے دن جو کیپشن لگے تھے وہ یہ تھا کہ آج عدالت کے اندر مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ وہ ایجوکیشن جو بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح سچ بولنا نہیں سکھاتی، آنیسٹی نہیں سکھاتی۔ آپ دیکھیے اس وقت اس کنٹری کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے جس کے اوپر حکومتیں تبدیل ہو جاتی، کرپشن۔ میرا احساس یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملانے والا بھی اور ریڑھی کو سڑک کے بیچ کھڑے کرنے والا بھی، وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق وہی کام کرتا ہے جو لینڈ مافیا کرتا ہے۔ تو یہ ایجوکیشنل سسٹم ہو سکتا ہے کہ جو بیہیویئر کو چینج کرے، جو رویوں کو تبدیل کر دے، اور یہ سارے کا سارا، میں اگرچہ اسی دوڑ میں بھی شامل ہوں، اور ہم بھی جب ڈیٹا دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے اتنے پائلٹ ہیں، ہمارے اتنے لوگ آرمی کے اندر ہیں، اتنے نیوی میں ہیں، اتنے سی ایس ایس کر گئے، اتنے ملک کو کتنے لائلز دیے ہیں، کتنے وفادار دیے ہیں، کتنے ڈاکٹر ظفر قادر دیے ہیں، کتنے آپ نے ناصر عباس تارڑ دیے ہیں، کتنے آپ نے عبدالرؤف گوندر دیے ہیں، جو مشنری ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو سننا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے محو کلام ہوں، اور ہماری سماعتوں میں وہ اپنی شیریں باتیں، اپنی شہد جیسی باتیں گھولتے چلے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے محمود ذائقہ مغیرہ صاحب کی گفتگو سنی، وہ کافی آپ سے متاثر بھی ہیں، اور یقیناً آپ ہیں ہی ایسی شخصیت، ہر کوئی جو آپ کو سنتا ہے وہ یقیناً آپ کا گرویدہ ہوگا۔ اور آپ نے یہ ویلفیئر کا کام، یہ تعلیم کے شعبے میں جو انقلاب برپا کیا، آپ نے ایک ایسے علاقے میں کیا ہے جن کے نام بھی ہم نے نہیں سنے ہوئے، اور وہاں کوئی جانا کہ بڑی دور کی بات، وہاں کے علاقوں کی بات کرنا بھی جو ہے وہ کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ تو آپ اس میں ہمیں ذرا مزید تفصیل سے بتائیے کہ آپ نے ان 30 سالوں کے سفر میں کیا حاصل کیا ہے، اور آپ کس حد تک مطمئن ہیں، اور آگے آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ مغیرہ صاحب کو خوش رکھے۔ انہوں نے بہت میٹھے الفاظ میں علامہ اقبال کی زبان میں ہدایت پہنچائی ہے نوجوان نسل تک، چاہے بڈھے بلوچ کے حوالے سے یا بال جبریل کے حوالے سے۔ قابل قدر ہیں کہ خیالات ماشاءاللہ۔ مجھے خوشی ہوگی کہ ہم مل کے کام کریں کسی اسٹیج پہ،
کیونکہ جہاں بھی سوچ مرکز ہوتی ہے آپس میں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. یقینی طور پہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں بیٹھوں آپ کے ساتھ کام کو آگے چلاؤں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت کس بات کی ہے، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں ان کی تعداد، جو حکومت کا ڈیٹا ہے، اس وقت کی رپورٹ لیٹسٹ آئی ہوئی ہے، وہ ہے کوئی 51 ملین، 5 کروڑ سے کچھ زیادہ بچے جو اسکول گوئنگ ایج میں، جس کی عمر 5 اور 16 کے درمیان ہے. ان 5 کروڑ بچوں میں سے صرف 28 ملین بچے اسکولوں میں ہیں، بشمول آل گورنمنٹ اسکولز. تو 28 ملین بچوں میں سے 70% بچے گورنمنٹ اسکولوں میں ہیں، 30% پرائیویٹ اسکولوں میں. جو گورنمنٹ اسکولوں کے بچے ہیں 70%، ان میں سے بمشکل 5% ہیں جو معاشرے میں اپنا نام بنا پاتے ہیں. باقی 95% بچوں کی جہالت کا، ان کی کسم پرسی کا کون ذمہ وار ہے؟ ہم حکومت کو بلیم نہیں کرتے، ہم اور آپ بھی تو حکومت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہمارا آپ کا بھی تو کوئی نہ کوئی رول ہے حکومت کے ساتھ. آفٹر ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم بینیفیشری ہیں، ہم پلیئرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں. آج ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ جو بچے نہیں پرفارم کر پا رہے، اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں کے بچے، ان میں شاید تعداد کم ہوگی جو کہ جاتے ہیں ناکامی کی طرف. موسٹلی بچے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو اس میں دیٹ مین کہ سسٹم برا نہیں ہے، سسٹم کی جو میں کہتا ہوں جو ان پٹ ہے سسٹم کو دی جانی چاہیے وہ فالٹی ہے. کہ بچوں کے ذہن میں آپ نے ڈالنا کیا ہے، علم کیا ڈالنا ہے، علم کی ساخت کیا ہوگی، اس کے اجزاء کیا ہوں گے علم کے، اور اس کے بچے کا لرننگ کا آبجیکٹو کیا ہوگا اس علم کو دینے کا، اور اس کی ریلیونس کیا ہے اس بچے کے ساتھ، اس کلچر سے اس کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے اس علم کی جو آپ دینا چاہتے ہیں بچے کو. یہ باتیں ہم نے سوچنی ہے. ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں جو اب کا کریکلم ہے، ڈیزائن کریکلم، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے یا صوبائی حکومتوں کا ہے، وہ جب ہم میٹرک میں تھے، میں نے میٹرک کیا 1970 میں، یقین جانیں 1970 کے جو میں جب دیکھتا ہوں سلیبس، اردو کا، انگریزی کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، بیولوجی کا، میتھمیٹکس کا، 90% وہی ہے ابھی تک. 50 سال ہو گئے ہیں، 90% سلیبس ابھی تک وہی ہے، 10% میں ویریشن آئی ہے. تو ہماری بیس ابھی تک وہی ہے، اور جو ہم نے پڑھا تھا میٹرک میں اس سے 50 سال پہلے بھی وہی ہوتا ہوگا، جو میں ایک خیال کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جبکہ معلوم ہے آپ کو بھی ہمیں بھی کہ ثبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں. ایوری تھنگ از اوپن ٹو چینج. ہم اسٹیگننٹ رہیں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ ہمارا حال ہے. ہم جب تک اپنے آپ کو شیک نہیں کر پائیں گے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پڑھا کیا رہے ہیں. ایک بچہ اگر کچی پکی میں داخل ہوتا ہے اور میٹرک تھا، اسے 12 سال لگ جاتے ہیں کچی پکی ملا کے، 6 سال اور کریں، ایم اے کرتا ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں کہاں کھڑا ہوا ہے وہ؟ ملک کے کتنے پرسنٹ طبقے جو لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو اچھا جاب، اچھی اسٹیٹس لیتے ہیں ایم اے کے بعد، اس میں کہ کیا اس کی پروبیبلٹی ہے؟ 1 آؤٹ آف 100 وہ کہاں کھڑا ہوا ہے 100 کے اسکیل پہ، 5 پہ، 10 پہ، 15، 20 پہ، کسی پہ کھڑا ہوگا نا. اب وہ پڑھ لے کے بھی تو کچھ نہیں کر پاتا تو کیا ہوگا؟ ڈپریشن، ریٹیلیشن. ٹھیک ہے جی. اور بعد میں نیگیٹیوٹی، پھر نیگیٹیوٹی کا پرچار، قسم پرسی کا پرچار، اور الٹیمیٹلی جس کا رخ صرف جرائم کی طرف جانا ہوتا ہے کہ 4 پیسے تو کمانے ہیں، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے. اب جو بندہ چاہے میٹرک بھی کرتا ہے ہمارے ملک میں، تو وہ انسسٹرل جو پیشہ ہے ماں باپ کا وہ کرنے پہ راضی نہیں ہے. میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں کیوں زمینوں پہ جاؤں، میں کیوں ہل چلاؤں، میں کیوں
اگر والد موچی ہے تو میں کیوں جوتے مرمت کروں، میں تو پڑھا لکھا ہوں. اگر والد الیکٹریشین تھا میں کیوں الیکٹریشین کا کام کروں، میں تو پڑھا لکھا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس نے آبائی پیشہ چھوڑ دیا اور اس تعلیم کے جو صرف سند ہے، ڈگریز ہوئے، علم نہیں ہے اس کے پاس. ہم نے اس کو علم دینا ہے. وہ علم تبھی آئے گا جب علم کے آپ ریسرچ بیسڈ آپ کریکلم سامنے لائیں اور ریسرچ بیسڈ ہو جو کمپیٹیبل ہو اس کے کلچر کے ساتھ، اس کی ویلیو کے ساتھ، اس کی قبائلی معاشرت کے ساتھ. ورنہ آپ کا قانون بھی پاکستان کا ابھی کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے معاشرتی روایت کے ساتھ. اسی لیے نہ آپ کا عدالتی نظام چل رہا ہے ملک میں، نہ آپ کا پولیسنگ سسٹم چل رہا ہے، نہ گورننس سسٹم چل رہا ہے. کیونکہ یہ قوانین آج سے 200 سال پہلے بنائے گئے تھے کس اور مقصد کے لیے، اور جس مقصد کے بنائے گئے تھے وہ مقصد پورے ہو رہے ہیں. آج کے مقاصد ہیں ان کے ساتھ قطعاً واسطہ نہیں ہے. میں بلوچستان میں رہا ہوں، کافی 18 سال رہا ہوں. مجھے معلوم ہے جو وہاں پہ قبائلی رواج تھا، رواج بیس جو چھوٹی مروجہ قسم کے چھوٹے چھوٹے لوکل قوانین بنائے تھے لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے، ان میں بہت عقل مندی تھی، دانش مندی تھی، کمپیٹیبلٹی تھی اور ریئل ٹو لائف تھے. ان میں اگر دو قبائل میں جھگڑا ہے، نوبت قتل تک آ گئی ہے، یقین مانے ہم نے وہ ایک ہفتے میں اس کا تصفیہ بھی کرایا ہے. دعا خیر ہوئی ہے، دونوں قبائل کی شکر ہو گئے ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. جبکہ پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے کیسے وکیل کے مقدمہ لڑا، مقدمہ کیسے ختم کیا آپ نے 302 کا، بغیر سیشن کورٹ میں کیسے فارغ ہو گیا مقدمہ، ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے نا. جب دونوں قبائل ملزم بھی اور مدعی بھی دونوں اگر راضی ہیں ایک تصویر پہ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. خدا کے نام پہ اگر فیصلہ صلاح کرتے ہیں گڈ انف، ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہی ہمارا دین کہتا ہے، یہ اخلاقی تربیت ہماری کہتی ہے. یہی تربیت کا فقدان ہے جس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. ہم نے علم جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمیں کتاب سے ہٹنا پڑے گا، ہمیں آؤٹ آف دی باکس سوچنا دیکھنا پڑے گا، ہمیں کتاب کے ساتھ اخلاقیات کو جوڑنا پڑے گا. ہمیں اپنے ہمارے جو قرآن نے ہمیں اخلاقیات کی تربیت دی ہے، ہم نے کہیں پہ اس کو اپلیکیشن میں ڈاوٹیل نہیں کیا. ہمیں قوانین تعلیمات کو کبھی ایکٹیویٹی بیس بچے کے ذہن میں نہیں ڈالا کہ ایکٹیویٹی کریں گے تو بچہ سچ بولنے کی عادت میں آئے گا، بچہ غریب کو ہیلپ کرنے کی عادت میں آئے گا، یا بچہ تمیز سے بات کرنے کی آئے گا، یا اف و درگزر کی پوزیشن میں آئے گا. ہم نے وہ چیز بچے کو تعلیم میں نہیں سکھائی. پڑھا ضرور دیا ہے، سکھایا نہیں ہے. سکھانے کے لیے آپ کو ایکٹیویٹی دینی ہوتی ہیں، آپ کو کوئی سپورٹنگ کانٹینٹ دینا ہوتا ہے، آپ کو سپورٹنگ ویڈیو دکھانی ہوتی ہیں، آپ کو کوئی اپنے اسلاف کی اچھی روایات، اچھی کہانیاں ان کو سنانی ہوتی ہیں، ان کو راغب کرنا ہوتا ہے. اس طرف اچھی اچھی مثالیں دینی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے یہاں سسٹم میں نظر نہیں آتی. تو تھوڑی کریٹیوٹی آپ جب تک ڈاوٹیل نہیں کریں گے اپنے نظام کے اندر، آپ کا نظام ڈلیور نہیں کرے گا. یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریسرچ پہ زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تعلیم میں، اور اس کے بعد آپریشن پہ. ہم نے آپریشن پہ تو 90% پیسہ لگا دیا ہے، 10% ہے انفراسٹرکچر کے اوپر، بلڈنگس کے اوپر. جو 90% آپریشن کا پیسہ ہے ان میں سے 90% صرف تنخواہیں ہیں عملے کی. باقی 10% آپ کا نصاب بھی ہے، آپ کے ریسرچ بھی ہے، آپ کا ٹیچر ٹریننگ بھی ہے، اس میں آپ کیا ڈلیور کریں گے. تو کہنے کو یہ ہے کہ آپ ریسرچ بیس تربیت کے اوپر، لائبریریز کے اوپر، کانٹینٹ کے اوپر آپ توجہ نہیں دے رہے، اساتذہ کی تربیت کے اوپر توجہ نہیں ہے پاکستان میں. اس لیے یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے پڑھے لکھوں کا اور ان پڑھوں کا. اسی لیے ڈپریویشن بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر بجائے کم ہونے کے بڑھتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. اب کووڈ کی وجہ سے 21 22 23 ملین بچے آؤٹ آف اسکول تھے. اب ایک نئی رپورٹ ہے جو انفارمل سروے کی 1.5 سالوں میں ایٹ لیسٹ 3 سے 5 ملین بچہ اور آؤٹ آف اسکول ہو گیا ہے، پہلے اسکولوں میں تھا. ایک نیا چیلنج، نیا ڈائلما. ملکی وسائل وہی، مسائل بڑھ گئے ہیں، اور اس کو بڑھنے کا، بڑے مسائل کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایجوکیشن کو ماڈرنائز کریں، ٹیکنالوجی کو ڈاوٹیل کریں، کانٹینٹ کو ریویو کریں، کانٹینٹ کی پریزنٹیشن کو ریویو کریں،
اور خالی کتاب یا ٹیسٹ پڑھانے کی بجائے آپ ان کو ایکٹیویٹیز بیس لرننگ پہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وہی طریقہ ہے کہ آپ بچوں کو کانسیپچل جب تک لرننگ نہیں دیں گے بچہ نہیں سیکھے گا، جب تک وہ سیکھے گا نہیں اس کو اپلائی نہیں کرے گا. اگر اپلائی نہیں کرے گا تو پھر وہ نالج سارا بے معنی ہے. تو علم اور تربیت ہیز ٹو بی اپلائیڈ، ناٹ اونلی تھیوریٹیکل. باتیں سنی، علم تو بہت ہے، بچے جو ہے وہ مارکس بھی جو ہے وہ میکسیمم لے رہے ہیں اور پوزیشن ہولڈر ہیں، ٹاپر ہیں، CSS بھی ہو رہا ہے، لیکن تربیت کا فقدان جو ہے اس کو کیسے حل کیا جائے؟ یہ جو بچوں کی تربیت ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھی جا کر آپ نے پیچھے دیکھا وہ سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا، وہ لیڈیز CSS کیا لیکن وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر کے وہ سبزی فروشوں کے پاس جانا پسند نہیں کر رہی تھی. تو یہ علم تو تھا ان کے پاس لیکن تربیت کا فقدان تھا، اس کو کیسے کور کیا جائے؟ اسی کا جی میں کہ تو جو پرانی تعلیمات ہیں ان کو آپ کو کریکلم کا حصہ بنانا چاہیے. جو بہت واضح تعلیمات ہیں قرآن پاک کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ نے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ادب آپ کا بھی آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ انڈونیشیا میں ایک اسکول کی ویڈیو تھی جس میں ایک دن ہوتا ہے مہینے میں غالباً جو وٹیور فریکوینسی، جس میں سارے والدین ماؤں کو بلاتے ہیں سب بچوں کی، ان کے بچے بیٹھ کے اسکول میں اپنی ماؤں کے پاؤں دھوتے ہیں بیٹھ کے باجماعت. تربیت آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ایک سوچ کی بات ہے نا کہ بچے نے اپنے ماؤں کی پاؤں دھونے کی خدمت کرنی ہے. جاپان کی ویڈیو دیکھتے ہیں بعض دفعہ کہ بچے اسکول کی آپ کو سب سے پہلے صفائی کرتے ہیں، ڈسٹنگ کرتے ہیں، پھر کلاس میں بیٹھتے ہیں. پورے جاپان میں وہاں اسکولوں میں سویپر کا رواج نہیں ہوتا، بچے خود صفائی کرتے ہیں کلاس روم کی اور کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بیسک اقدار ہیں. اور جو بچہ آتا ہے اجازت دیتا ہے اسکول سے آ کے ٹیچر کو ریسپیکٹ سے بات کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. جب یہاں پہ اس پہ کو ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. پھر ایک آنر سسٹم ہوتا ہے. جاپان میں دیکھتا ہوں، یورپ میں اسکولوں میں کینٹین ہے، ٹک شاپ ہیں، لیکن وہاں پہ سیلز مین نہیں ہے، سیلز گرل نہیں ہے. آپ جائیں اپنا نام لکھیں کتاب میں، چیزیں اٹھا کے لے آئیں، بعد میں پے کر دیں پہلی کو جا کے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کا اپنا ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہے نا جی. آپ کو ٹرسٹ سسٹم کو ٹرسٹ ہے آپ کے اوپر، آپ بےایمانی نہیں کریں گے تو نہیں کرے گا بچہ. جب شروع سے نہیں کرے گا تو آئندہ بھی نہیں کرے گا. میرا صاحب نے مثال دی ہے ریڑھی والوں کی، باقی لوگوں کی، جو اپنے طور پہ جتنا ان کی حیثیت ہوتی ہے بےایمانی کرتے ہیں. حیثیت کم ہے کم بےایمانی ہے، بڑی سے بڑی بےایمانی ہے. وجہ یہ کہ اخلاقی تربیت ہے ہی نہیں. ہم نے اگر علم حاصل کیا تو تربیت نہیں حاصل کیا ہم لوگوں نے. طریقہ وہی ہے کہ ہمیں جو اسلامک ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے سسٹم کے ساتھ ہم نے ڈف ٹیل کرنا ہے. اس کے علاوہ تربیت کا دوسرا طریقہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا. اب جو معاشرے ترقی یافتہ ہیں اس وقت، ان میں یہی چیز ہم سے ممتاز کرتی ہے کہ تربیت ان کی اس لحاظ سے اچھی ہے. بقول علامہ اقبال کے، شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب میں جوڑے. ہم نے شریعت کو ایک طرف کر کے رکھ دی ہے قرآن پاک کو، جناب آپ تو ایک طرف ہو جانا غلاف میں چڑھا کے صبح ایک آپ کو پیار کر کے چوم کے پڑھ کے واپس رکھ دیں گے بغیر سمجھے کہ کیا لکھا ہوا ہے، بغیر سمجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، بغیر سمجھے کہ اس کی امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، خالی ریسیٹیشن کرنی واپس کرنا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو، علم کو سمجھا، اس علم کو اپنے سسٹم میں ڈف ٹیل کیا، اپنی ویلیو سسٹم کو انہوں نے اپ گریڈ کیا. اور اسلام، مسلمان جہاں پر ہیں اسلام وہاں پر ہے. اصل میں انہوں نے تعلیمات اسلام کی اپلائی کی ہوئی ہیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے نا. آج وہ ہم سے بہتر ہیں اسی وجہ سے کہ وہ اپلائی کرتے ہیں. اب اسی لحاظ سے بہتر ہے کہ اخلاقی اقدار کے ہم سے بہت آگے ہیں. تو ہم کیوں پیچھے ہیں آج مسلمان کہ ہم نے ان اخلاقی اقدار کو بالکل ایک طرف رکھ دیا کہ تو مولوی صاحب جانے، ان کا کام جانے، ہمارا تعلق نہیں اس کے ساتھ. بھائی مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا اسلام ہے، ہم سب پہ اپلیکیبل ہے، ہم سب پہ لاگو ہے. اور اتفاق کی بات ہے، میں کسی کا گلہ نہیں کرتا، کسی سے شکایت نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء کرام جو مذہبی اکابرین ہیں انہوں نے بھی اپنے تئیں تربیت کا جو ان کا فرض ہے تربیت دینے کا قوم کو، وہ بھی اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں، فرقہ واحد کو اچھالتے ہیں. انفارچونیٹلی
اور جو اصل مقصد تھا معاشرے کی تربیت کا وہ ان سے بھی نہیں ہو پا رہا. تو اس وجہ سے ایک الگ طبقہ ہے. جبکہ دیکھا جائے تو یہ خالی ان کی میراث نہیں ہے اسلام کے، صرف وہ جو حضرات ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان تک مختص ہے، نہیں، یہ سب کے لیے ہے. آخر ہم ان سے کیوں توقع رکھیں؟ ہم خود کیوں نہ وہ کام کریں جو کہ وہ نہیں کر پا رہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کی تربیت، اخلاقی تربیت نہیں کر پائے تو وہ کام ہم کر سکتے ہیں. ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہمیں تو نہیں ہوا کسی نے کہ آپ اخلاقی تربیت نہ کریں معاشرے کی. اگر مولوی صاحب نہیں کر پا رہے کوئی بات نہیں نا. جو ہمارے بس میں ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. جو آپ کے بس میں عبدالرؤف صاحب آپ کو کرنا چاہیے، جو ناصر عباس صاحب کے بس میں آپ کو کرنا چاہیے، جو مغیرہ صاحب کے بس میں آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہم اپنے اپنے سے شمع جلاتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وے فارورڈ ہے. اسی طرح اجتماعی سوچ ہمیں جوائن کیا ہے، اب ان کو بھی ذرا. ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، مجھے آواز بھی آ رہی ہے اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ظفر قادر صاحب کو سنتا جاؤں اور زیکم مغیرہ صاحب کو دیکھتا جاؤں. اتنی پیاری یہ موقع ضائع کیا ہے. اتنی خوبصورت گفتگو اور ان معززین کی باتیں واقعی سننے والی ہیں، لیکن آپ نے ہمیں دیر سے جوائن کیا ہے. آپ سر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آج ہمارا موضوع اور تھا لیکن ہم گفتگو اور طرف کر رہے ہیں کیونکہ یہ گفتگو ہمارے موضوع سے بھی زیادہ دلچسپ اور مفید تھی، تو ہم نے اسی کو ہی جاری رکھا. آپ اس سلسلے میں سر کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں میں تو اسٹوڈنٹ کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ظفر قادر صاحب کے اور زیکم مغیرہ صاحب کی موجودگی میں. بس میں یہی کہوں گا کہ جو اپنے حصے کی شمع ہے، ہم بے شمار مسائل بھی ہیں، پرابلم بھی ہیں، ہم حل بھی شاید ان کو نہ کر سکیں، لیکن جو اپنے حصے کی شمع ہے اس کو منی بھول دین میں خاص طور پہ جو ہے وہ ہم ظفر صاحب کے، قادر صاحب کے تجربے سے، زیکم مغیرہ صاحب کی عمر، تجربے اور ایکسپرٹی سے اور فلاحی تنظیموں کے تعاون سے، اوورسیز کی سپورٹ سے، اپنی تھوڑی سی محنت سے، میڈیا کے استعمال سے ان سرکاری اسکولوں میں ہم کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں اور کیا پاسبلٹیز ہیں. دیکھیں بہت سے چیلنجز بھی ہیں، ہم ساری چیزیں چینج بھی نہیں کر سکتے. کیا ممکنات ہیں کہ ان کو ساتھ ہم ملا کے تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈال دیں. بس یہ میری تو یہی گزارش ہے. باقی ایجوکیشن پہ تو مجھے نہیں پتا، نہ ہی میں بول سکتا ہوں، یہ تو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی بولیں گے. یہ صاحبان ہی گفتگو جس طرح وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت کر رہے ہیں. اب اس پہ ہے کہ کس طرح ہم اس کو آگے بڑھائیں. جی زیکم مغیرہ صاحب، آپ اپنے خیالات کا سر اظہار کیجیے، کیونکہ منی بھول دین کی بات ہو تو ظاہر ہے آپ کی رہنمائی اہم ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم ان مسائل، بلکہ مسئلہ نہیں ہے، مسائل کو کیسے حل کریں، اور ہم جو پلیٹ فارمز ہیں اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب آپ نے چینج لانی ہے تو یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے یہی ریلکٹنٹ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ. اور اس میں جب تک کوئی فرد یا افراد کا ایک گروہ یہ ذمہ داری نہ اٹھا لے تو آگے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ناصر صاحب نے جو بات کہی ہے، سرکاری اسکولوں کی ایک سائیکی ہے اور بڑی عجیب سی سائیکی ہے. مجھے ایک بڑے ہی محترم استاد بتا رہے تھے، عمومی طور پر میرے اساتذہ سے گلہ رہتا ہے کہ میرے بھی چاہتے ہیں اپنے بچے لے کر کے پڑھا دیتے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے بچے اگر نہیں پڑھ رہے تو آپ کسی دوسرے بچے کو کیسے پڑھائیں گے؟ وہ ہنس دیتے ہیں. لیکن میرے ایک ایسے دوست جن کا ایک بیٹا ماشاءاللہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈل اسکول ٹیچر ہیں، لیکن ایک بیٹا ان کا میجر ہے، ایک بیٹا ان کا MBBS کرنے کے بعد اس نے پلاسٹک سرجری میں اسپیشلائزیشن کی ہے، ایک بچہ انجینئر ہے. تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ اس ایشو کا سلوشن کیا ہے. نام ہے ان کا، محمد ریاست. مجھے کہنے لگے کہ سر میں جس گورنمنٹ اسکول میں پہلے جاب کرتا تھا تو ہر کام جو ہم ان سے کہتے تھے، تمہارا ہیڈ ماسٹر جواب میں یہ کہتا تھا کہ سانو کی لبے دا. ہر بات کے جواب میں فکرہ یہ ہوتا تھا سانو کی لبے دا. ہم نے کہنا کہ سر یہ اسکول میں بھرتی ڈلوا دیں گاؤں والوں سے مل کر، سانو کی لبے دا. سر یہ ورانڈا بنوا دیں، یہ کمرہ لے لیں، سانو کی لبے دا، ساڈا کی حساب ہے دا. اچھا، اس مینٹلٹی کے ساتھ آپ
ریسورسز بھی لے کر جائیں گے تو وہ ویسٹ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بلکہ ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر ظفر قادر صاحب سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کے اوپر ٹرائی کی اور 13 سال اپنی پوری انرجیز اور اپنے سارے پوٹینشیل اس کے اوپر لگائے، لیکن مکہ نے بات نہیں سنی. تو جب اس نے بات نہیں سنی تو پھر آپ نے طائف کا انتخاب کیا. جب وہاں پر بات نہیں بنی تو پھر آپ مدینہ شریف کی طرف آپ نے ہجرت کی. اس دوران آپ نے حبشہ کی بھی ایک ٹرائی کی. اچھا، سیرت ہر اعتبار سے، مینیجیریل اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی درسگاہ ہے. آپ نے مدینہ کے اندر جب بات کی، زمین زرخیز تھی، وہاں پر دعوت جذب ہوئی اور وہاں پر ایک ماڈل قائم ہوا. لوگ عمومی طور پر ماڈلز کو فالو کرتے ہیں. لوگ عمومی طور ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں ایسے گورنمنٹ اسکولس کو جن کے جو ہیڈس ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ان کنٹیکٹ ود ہیں، ہمارے رابطے میں ہیں. اوورسیز کے ذریعے ہم ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں. ہم ڈاکٹر ظفر قادر صاحب ہیں، میں بھی ایک تعلیم کا فقیر ہوں، ادنا سا کارکن ہوں، میں بھی کچھ نہ کچھ اس میں انپٹ دیتا ہوں. ہم سسٹم کے اعتبار سے، کنٹینٹ کے اعتبار سے، ویلیوز کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سکلز کے اعتبار سے کچھ ہم لوگ مل کر دیتے ہیں. تو ہم 100 سکولز کے اندر اگر ایک ماڈل قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ایک آؤٹ کم نکلتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آفٹر اسپیسیفک ڈیوریشن 2 سال کا ہو سکتا ہے، 3 سال کا ہو سکتا ہے، لوگ اس کو کاپی کریں گے، لوگ اس رستے پر چلیں گے. اور پھر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. الحمدللہ اس سوسائٹی میں باضمیر لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے. ہم نے کہیں سے سیکھنا ہو نا جی، تو ہم مسجد کے امام سے وقت کی پابندی سیکھ سکتے ہیں اور نمازیوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ جو نمازی ایک رکعت لیٹ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے باقی سب سلام پھیر دیں، یو آر لیٹ کمر، یو آر سلی پرسن، یو اسٹینڈ اپ. جو ایک رکعت لیٹ ہوا ہے وہ ایک رکعت کھڑا ہو جائے گا، جو 2 رکعت لیٹ ہوا ہے پوری مسجد کے اندر اناؤنس ہو جائے گا، سائلنٹ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ ذرا سست قسم کے لوگ ہیں. ایسے ہی کبھی کسی بندے کا جنازہ اس وجہ سے نہیں رکا کہ اماموں نے جنم ہڑتال کی ہوئی ہے. کبھی کسی بندے کا نکاح نہیں رکا، ملتا کیا ان کو 10,000 12,000 15,000 20,000. تو میں ہوں کہ ہم اگر ایک سال کے اندر منڈی بہدین، جہاں پر اس وقت ماشاءاللہ ناصر عباس صاحب نے، آپ نے مل کے اور سارے دوستوں نے ایک اچھی ٹیم تشکیل دے دی ہے، ایک باضمیر لوگوں کا پورا کارواں جو ہے کہ میرے کارواں میں کوئی کم نظر نہیں ہے. وہ جو بے ضمیر ہوگا پھر ہم سفر نہیں ہے. تو ان لوگوں کے ذریعے ہم ایک ماڈل سیٹ کریں. وہ ماڈل پھر قریبی ڈسٹرکٹس جو ہیں، سرگودا ڈسٹرکٹ ہے، گجرات ہے، جیلم ہے، وہاں تک پہنچے گا. اور پھر اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ لیا. پھر روشنی پھیلے گی اور اس روشنی کو پھیلنے سے کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ. لوگ خیر کو، بھلائی کو، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ 13 سال جو لوگ ریلکٹنٹ رہے تھے وہ مدینہ کی 10 سالہ جدوجہد کے بعد ہینڈز اپ بھی ہوئے تھے، سرنڈر بھی انہوں نے کیا تھا، اور پھر وہ حنین کے میدان میں ان کے دست و بازو بھی تھے. اس لیے لوگوں سے نہ تو نا امید ہونا چاہیے، نہ ہی مایوس ہونا چاہیے. اے رات بہت، اے چاند بہت مغرور نہ ہو ہم اہل توکل کی خاطر، جب رات اندھیری ہو جائے جگنو کی چمک بھی کافی ہے. ہم تو ایک جگنو سے بھی روشنی کا استعارہ اس کو جانتے ہیں، امید کا ایک عنوان اسے سمجھتے ہیں، اور ایسا ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ میسج دیں ناظرین کو تاکہ وہ اس کام کی طرف آئیں، اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ بھی ہمارے اس کارواں کا حصہ بنے، تاکہ ہم سب مل کر ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھیں جہاں تمام وہ اخلاقی اقدار موجود ہوں جس کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. دیکھیے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس 1 گھنٹے کی گفتگو سے کہ جو چینل آپ کا ہے اس کا پرائمری فوکس ویلفیئر ہے، سوشل ویلفیئر ہے، منڈی بہدین ہے اور معاشرتی چینج ہے، سوشل چینج ہے. اس میں بھی آپ بہتر سمجھیں تو آپ کے ضلع کے
جو سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں کسی مکتب فکر میں، چاہے سول سروس میں ہوں، آرم فورسز میں ہوں، ریسرچ میں ہوں، ایجوکیشن اسکالرز ہوں، محقق ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ان کو ضرور اکٹھا کریں کسی نہ کسی فورم پہ، اور ان سے جا کے ایک برین اسٹارمنگ سیشن کرائیں اپنے چینل پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہوگی میں ساتھ شامل ہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہیلپ ماڈریٹ، تاکہ ایک سیر حاصل گفتگو ہو. اور منڈی بہاؤدین کا جو وے فارورڈ ہے ان کی نظر میں کیا ہے، جو ٹاپ اچیورز ہیں ضلع کے، کوئی چیف سیکرٹری ہے، کوئی آئی جی پولیس ہے، کوئی چیف جج رہا ہے کہیں سپریم کورٹ وغیرہ کا، یا کوئی ٹاپ سائنٹسٹ ہے پاکستان کا، ان میں سے ان کو بٹھائیں ساتھ، دیکھیں گے کیا تجویز کرتے ہیں. اب آپ کی ہماری سوچ تو ہمارے سامنے ہے، ڈسکس ہم کر رہے ہیں. آپ نے بہتوں سے ڈسکشن کی ہوگی اس قسم کی، اچھی بات ہے. سب چیز ہر ایک کا ظاہر ایک رول ہے اس پوری جو کنسیپچل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے منڈی بہاؤدین کی، اس میں ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ہو جائے گی ویلیو ایڈیشن ایک انٹلیکچوئل قسم کی. وہ کریں گے تو آسانی ہوگی. ایک ماڈل کو ڈیولپ کر لیں، اچھے لیول پہ اس کو میچور کریں، وہ کانسیپٹ کریں اس کا منڈی بہاؤدین میں، پھر اس کو آپ آہستہ آہستہ اسکیل اپ کر کے نیبرنگ ڈسٹرکٹ میں اور باقی ڈسٹرکٹ میں آہستہ آہستہ آپ لے کے چلیں. تو جس طرح کاروان بننے میں مشکل نہیں ہوتی، آپ کو بھی اسی طریقے سے آپ اسکیل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. میری اپنی ذاتی رائے ہے. جی رائے دی ہے ناصر عباس طاہر صاحب. اگر آپ سن رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ مختصر سا پیغام دیں، اور جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، زیغم مغیرہ صاحب نے کی ہیں، ان کی روشنی میں یقیناً اس پروگرام میں تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کے بعد آپ ان کے ساتھ مل کر حکمت عملی طے کر سکتے ہیں. ان کی رہنمائی میں ہم بے شمار ایسے کام ہیں جن پر توجہ دے کر اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں آخری مختصر سا پیغام دیں، تاکہ کہ چونکہ وقت کی قلت ہے، اسد جعفری صاحب بھی میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آخری پیغام دیں تاکہ پروگرام کا جو ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکے. جی ناصر طاہر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حصے کی شمع جو اوورسیز پاکستانی نے جلائی ہے، اور جو گاؤں کی سطح پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ، یہ ایک پہلا قطرہ ہے محبت کا اور بارش کا. اس کے بعد مزید سبھی لوگ منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے ہوں یا پاکستان کے اوورسیز دنیا بھر میں بسنے والے، ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کرتا ہے. اصل میں ہم ان کو محبت بھرا پیغام پہنچانے میں ہمارے طریقے میں فرق ہوتا ہے. اس کو ہم نے ہر ایک کی طرف جو ہے اس کے پاس جانا ہے، محبت کا پیغام پھیلانا ہے، ان کو دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگ جو ہیں وہ تعاون کریں گے، کیونکہ یہ ایک نیا کام ہے. اپنی دائرہ اپنی حویلی سے باہر نکل کے اور اپنی ذات کے مفاد نہیں، لوگوں کا مفاد اور اپنی انا کو بکرا جو ہے اس کو ذبح کر کے جب ہر ایک نکلے گا تو بڑے پیمانے پہ تبدیلی آئے گی. باقی ایجوکیشن کے حوالے سے جو زیغم مغیرہ صاحب نے باتیں کی ہیں، ظفر اقبال قادر صاحب نے کی ہیں، ان پہ تو میں کچھ ایڈ بھی. ظفر صاحب کی باتیں جو انہوں نے ایک تجویز دی کہ لازمی ہے کہ منڈی بہاؤدین سے جو کامیاب لوگ ہیں ان کو چینل کے ذریعے یا مختلف کانفرنس یا ایک پروگرام کے تحت ان سے سیکھا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے. یہ انتہائی ضروری ہے. اس میں جناب زیغم مغیرہ صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو لیڈ بھی کریں گے، ٹائم بھی دے رہے ہیں، اس کاز سے اپنے حصے کی شمع سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس پہ ضرور ہونا چاہیے. آپ جو ہے پروگرام کے بعد نیکسٹ اگلی تجویز آپ کریں تو ہر روز میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اور اویئرنیس کے حوالے سے اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ منڈی بہاؤدین سے ہوتا ہوا آغاز جو ہے یہ سندھ اور بلوچستان اور جو کے پی کے ہے اس کے ہر آخری کونے سے نکلتا ہوا پھر دنیا پوری میں پھیلے گا. ہمارا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے معززین کی گفتگو سنی، اور ہم میں سے جب ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرے گا، اپنے حصے کی شمع روشن کرے گا، تو یقیناً تبدیلی بھی آئے گی. ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں.
جب ہم سب مل کر اجتماعی طور پر کوشش کریں گے تو یقیناً کامیابی بھی ہمیں ضرور ملے گی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ کی، اور ناظرین بھی یقیناً اس سے خوش ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں پھر زحمت دی جائے گی اور یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا. تمام دوستوں کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے.